چاروں ائمہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے قول کو حدیث کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو تم ترک کر دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاروں ائمہ نے حدیث کے خلاف مسئلہ بیان فرمایا، بلکہ یہ ان کے عاجزی ہے، یہ ان کے انکساری ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں مسائل استنباط فرمائے، لیکن عاجزانہ یہ فرمایا، اور وہ بھی مجتہدین سے فرمایا کہ اے مجتہد لوگ، اے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا علم عطا فرمایا ہے، اگر آپ میرے قول کو حدیث کے خلاف پاؤ تو آپ میرے قول کو ترک کر دینا، حدیث پہ عمل کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا بھی قول نہ قرآن کے خلاف دکھا سکتے ہیں نہ حدیث کے خلاف دکھا سکتے ہیں۔ چاروں ائمہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں مسائل استنباط فرمائے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مجتہد اسٹوڈنٹ سے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، میرے قول کو اگر تم حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرنا۔ تو مجتہدین سے فرمایا گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم عام لوگ اس بات کو لے کے یہ کہے کہ جب امام نے فرمایا کہ میرے قول کو ترک کر دینا اس لیے ہم صحیح حدیث پر عمل کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مجتہدین کے لیے فرمایا گیا، اس لیے کہ مجتہدین حدیث کی پہچان جانتے تھے، حدیث سے مسائل استنباط کر سکتے تھے۔ اور رہی بات صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی بات، تو یہ تو بعد میں محدثین نے اس فن کو ایجاد فرمایا، اس پر تبصرہ فرمایا۔ امام اعظم اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین سے، اور امام اعظم تو صحابی سے بھی حاصل کیے ہیں علم، اور امام مالک تابعی سے حاصل کیے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد تبع تابعین سے علم حاصل کیے ہیں۔ تو تابعی اور تبع تابعین ضعیف نہیں ہوتے، ان سے جو حدیث ان کو ڈائریکٹ روایت میں ملی ہے وہ سب کے سب صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ تو چاروں ائمہ کا قول عاجزانہ طور پہ یہ فرمایا گیا کہ میرا قول کو اگر حدیث کے خلاف پاؤ تو ترک کر دینا، اور وہ بھی مجتہدین سے فرمایا گیا، نہ کہ عام لوگوں کے لیے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے جب ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، یہاں اگر تم تنازع پاؤ تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی بڑے بڑے علماء مجتہدین کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم تنازع پاؤ تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو۔ یہ بھی ان مجتہدین کے لیے فرمایا گیا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں فرمایا بلکہ مجتہدین کے لیے فرمایا۔ اور تفاسیر میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اس کے تعلق سے مجتہدین ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل وہابی، غیر مقلد، نجدی، یہ سب اپنے اوپر یہ لے لیتے ہیں، جبکہ اجتہاد نام کی کوئی چیز ان میں ہے ہی نہیں۔